بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حیدرآباد کے بدبخت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے راجہ سنگھ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ کلمات کا استعمال کیا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جو بہرحال فاروقی کا کامیڈین شو تھا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کے ٹی آر صاحب بہرحال اپنے سمجھیے ذوق اور شوق کے لیے اور اسٹیٹ کو ایک پیسفل اسٹیٹ بتانے کے لیے انہوں نے اس کا شو آرگنائز کرنے کا بہرحال پلان کیا اور ایڈمنسٹریشن کو چاق و چوبند رکھا تھا۔ اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس شو کے سمجھیے کہ اعلان کے بعد راجہ سنگھ نے یہ کہا تھا کہ میں نپور شرما نے جو کہا ہے اس سے زیادہ سخت میں مسلمانوں کے سمجھے کہ رسول کے تعلق سے کہوں گا۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ تلنگانہ کی پولیس اس وقت کیوں ایکشن نہیں لی جبکہ راجہ سنگھ کا یہ بیان آیا تھا کہ وہ نپور شرما سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرے گا، لیکن پولیس خواب و غفلت میں سوتے رہی اور کل انتہائی سمجھیے کہ بدبختانہ اور شرنگیز بیان شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا آیا، جس کو مسلمان صرف تلنگانہ یا حیدرآباد کے نہیں بلکہ ہندوستان کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اس کی شدید مذمت کریں گے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ بہرحال میں ان نوجوانوں کو جو سمجھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی بنیاد پر سمجھیے رات بھر احتجاج کیا، مختلف پولیس اسٹیشنز لمٹ میں احتجاج ہوا، کمشنر آف پولیس حیدرآباد کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوا، نماز فجر بھی پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی پریونٹیو گرفتاری بھی ہوئی اور صبح سمجھیے کہ 10 بجے 11 بجے کے قریب ان نوجوانوں کو ریلیز بھی کر دیا گیا اور راجہ سنگھ کی بھی گرفتاری ہو گئی۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت آخر راجہ سنگھ کو اتنی چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایم ایل اے ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیگ ہے کہ وہ گستاخیاں کرتے رہے؟ اس سے پہلے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا، پھر اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اس سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے ہری کتاب کہہ کر سمجھے کہ قرآن مجید کی گستاخیاں کیا، اور کوئی سمجھیے کہ 30-40 کیسز راجہ سنگھ کے اوپر ہیں اور پرنسپل سیکریٹری آف تلنگانہ راجہ سنگھ کے کیسز کو سمجھیے کہ چلانے کی اجازت اب تک کے نہیں دیے ہیں، بلکہ مور دین ہاف کیسز کو سمجھیے کہ صاحب اس کو ختم بھی کر دیا گیا ہے، لیک آف ایویڈنس اور سمجھیے مسٹیکن کی بنیاد پر ان کیسز کو ختم بھی کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھیے کہ سوشل میڈیا میں راجہ سنگھ کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے زہر اگلا جائے۔ یہ گرفتاری خالی آج کے ٹی آر کے سمجھیے پروگرام کو پیسفل رکھنے کے لیے گرفتاری ثابت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ گرفتاری سخت سزا کا موجب بننا چاہیے۔ نمبر 1، تحریک مسلم شبان جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسپیکر آف تلنگانہ سے رجوع ہو رہی ہے۔ اسپیکر آف تلنگانہ کو میمورنڈم دیا جا رہا ہے کہ راجہ سنگھ کی ممبرشپ کو، لیجسلیٹو اسمبلی کی ممبرشپ کو ختم کیا جائے، راجہ سنگھ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو زبان راجہ سنگھ مسلسل استعمال کرتے آیا ہے اس تعلق سے ہم اسپیکر آف اسمبلی اور اسپیکر کے دفتر میں ایک میمورنڈم بہرحال آج ہی سبمٹ کریں گے کہ راجہ سنگھ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اس کی ممبرشپ کو ختم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو کسی بھی صورت سے مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سمجھیے کہ اگر ان پر خنجر چلا دیا جائے، ان کو سمجھیے کہ بے عزت کر دیا جائے تو وہ ضرور برداشت کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے ایک لفظ کو بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ سمجھیے کہ جو مسئلہ ہے راجہ سنگھ کا،
راجہ سنگھ کو کیفر کردار تک پہنچانے تک یہ سمجھیے کہ جدوجہد بھی جاری رہے گی۔ جس طرح مرکزی حکومت نے نپور شرما کو کئی پردوں میں بند کر دیا ہے اور سمجھیے کہ آج تک نپور شرما کی گرفتاری نہیں ہوئی، تو خالی کیسز کا بک ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ ابھی سیکشنز ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں کہ کن سیکشنز کے تحت گرفتاری ہوئی ہے۔ بہرحال سخت کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، اسمبلی میں ایک ریزولوشن لا کر اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر سمجھیے کہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا ہے اور خود اس کے تعلق سے کوئی موومنٹ ڈسکوالیفیکیشن کا نہیں چلایا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں اور یہ سمجھیے دکھاوے کے معاملات ہیں۔ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا، اور ایک سیکولر اسٹیٹ اور ایک تمام مذاہب کا سمجھیے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے افراد سے اسٹیٹ اسمبلی کو پاک کیا جائے، اور ایسے لوگوں سے اسٹیٹ اسمبلی بھی پاک ہو، خود شہر بھی پاک ہو۔ بلکہ راجہ سنگھ کو تڑی پار کرنا چاہیے، شہر میں داخلہ اس کا ممنوع کر دینا چاہیے، اور ریاست بدر راجہ سنگھ کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ابھی ہم سیکشنز ابھی سامنے آئے نہیں ہیں کن سیکشنز کو کے تحت FIR بک کیا گیا ہے، تو وہ سیکشنز کو دیکھا جائے گا، اور اگر سمجھیے کہ وہ سیکشنز ناکافی ہے تو پھر حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر حکومت سمجھے کہ اس تعلق سے سیریس نہیں ہوئی تو پھر ہم حیدرآباد بند کا بھی احتجاج کر سکتے ہیں، ہم سمجھیے کہ صاحب پورے شہر کو بلاک کرنے کا بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمجھیے کہ سمپل گرفتاری کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو ٹھنڈا کرنے کی اگر پالیسی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بہرحال راجہ سنگھ کا مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس نے جو زبان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات کے تعلق سے استعمال کی ہے، وہ ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بوڑھے، ہر بڑے، ہر جوان اور ہر تاجر اور ہر فیلڈ میں کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے سمجھیے کہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں خود چیف منسٹر کو سامنے آ کر بیان دینا چاہیے راجہ سنگھ کے مسئلے پر، اور بھارتیہ جنتا پارٹی بھی سمجھیے کہ اپنے آپ کو اگر ملک کے دستور کے تابع سمجھتی ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ایکشن لے، اس کو پارٹی سے نکالا جائے اور اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ میں یہ بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اور جتنے کیسز راجہ سنگھ پر ہے، پرنسپل سیکریٹری ان کو چلانے کی جو اجازت نہیں دیتے ہیں، یا پھر سمجھیے کہ ان کیسز کو کلوز کیا گیا ہے، اس تعلق سے بھی تلنگانہ حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ کسی کے سیاست کا یا کسی کی ذات کا، کسی کی شخصیت کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جان اور مال سے بڑھ کے مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ہر قیمت پر ہر سمجھیے کہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی چڑیاں پہنی ہوئی قوم نہیں ہے، یا ہم کوئی بزدلوں کی قوم نہیں ہے، یا کائروں اور ڈرپوکوں کی قوم نہیں ہے کہ سیاست کے لیے کچھ روٹیاں گرم کر دی جائیں۔ ہم مقابلہ کریں گے، ایسے عناصر کا مقابلہ کریں گے، حکومت اس پر سخت ایکشن لے، ورنہ پھر سمجھیے کہ حکومت بھی اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ نوجوانوں، تم کو سمجھیے کہ اپنے جوش اور ولولے کو بہرحال باقی رکھنا ہے، لیکن قانون اور دستور کے اعتبار سے ہم یہ لڑائی لڑیں گے۔ دوسری بات، یہ جو سمجھیے راجہ سنگھ کا بیان ہے، اس کو فارورڈ کرنے سے اجتناب کریں، اس کو دوسروں تک بھیجنے سے اجتناب کریں، اور جو جذبہ اور جو جوش ہے اس تعلق سے لوگوں سے بات کریں، وہ بیان کو فارورڈ نہ کریں۔ اور دوسرا، منور فاروقی کو کوئی مسلمانوں نے سپورٹ نہیں کیا، اور ہم ایسے عناصر کو جو دوسرے مذاہب کی اگر شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، مجھے اطلاع تو نہیں ملی، مگر BJP کا جو پروپیگنڈا ہے اس اینگل سے، اور پھر اس کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، تو ہم سمجھیے کہ کسی کے بھی مذہبی پیشواؤں کی شان میں گستاخی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں،
اور نہ منور فاروقی سے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ جڑا ہوا ہے، نہ منور فاروقی کے شو سے مسلمان بہت خوش ہوئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ منور فاروقی کا مسئلہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، مگر راجہ سنگھ نے جو شان رسالت میں گستاخی کی ہے وہ سمجھیے کہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے، وہ ناقابل معافی، ناقابل برداشت ہے، اور اس کے لیے ریاستی حکومت سخت سزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔